ایک اور نام اسرار اشفاق، جن کے مضمون کا عنوان ہے میرے رشتہ دار۔ میرے ابا جان کے بڑے ماموں جان ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، مگر ڈاکٹری کی تفہیم بہت رکھتے تھے۔ انگریزی طب کو جس چابک دستی سے انہوں نے اردو بلکہ پنجابی میں ڈھال لیا تھا، اس میں ان کو ید طولہ حاصل تھا، جس کو ان کا کمپاؤنڈر ید طوطا کہا کرتا تھا۔ بابا جی ایک جزرس دولت تھے۔ عمر کے آخری مرحلے میں ان کی جزرسی کنجوسی کے حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ اپنی ذات پر کچھ بھی تو نہ خرچ کرتے۔ گرمی کے دنوں میں بابا جی ہر آدھ گھنٹے کے بعد ہر کمرے کا چکر لگاتے۔ پنکھا چل رہا ہو تو مکین کی حیثیت کے مطابق رفتار کم کر دیتے یا بالکل بند کر دیتے۔ ساتھ ساتھ تقریر یہ کرتے کہ بجلی کم خرچ کرنی چاہیے، جب بجلی کے پنکھے کے بغیر گزارا ہو سکے تو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو بجلی کے پیسے بچتے ہیں اور دوسرے بجلی کا پنکھا کم گھستا ہے، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ویسے بجلی کے پنکھے کی ہوا صحت کے لیے مضر ہے، جسم ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بجلی 1 یا 2 پیسے یونٹ ہوتی تھی۔ شاید ان کو اس کفایت شعاری کا علم نہ تھا۔ ادھر بابا جی کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلے جاتے تو پوتے پوتیاں اپنے پنکھے مزاج کے مطابق چلا لیتے۔ آدھ گھنٹے کے بعد بابا جی پھر راؤنڈ کرتے تھے۔ معمول کے مطابق کسی پنکھے کی رفتار کم کرتے، کسی پنکھے کو بند کرتے، تقریر کرتے۔ اسی طرح رات کے وقت بجلی کی بتیاں بھی چیک کیا کرتے۔ کسی کمرے میں اگر گپ بازی دیکھتے تو بجلی بند کرتے اور ہدایت کرتے، سلطان علی، بات چیت تو بغیر بتی کے بھی ہو سکتی ہے، باتیں کانوں سے سنی جاتی ہیں، اس کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کمرے میں پڑھائی ہوتی تو اور دیکھتے تو ارشاد کرتے، ابرار بیٹے، تیز روشنی سے آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے، کم پاور کا بلب استعمال کرو۔ بابا جی کو رات کے وقت جب وہ سوتے تو دودھ پینے کا شوق تھا۔ صرف آدھا گلاس پیتے تھے، اس لیے نہیں کہ زیادہ دودھ نقصان دیتا تھا، بلکہ اس طرح کہ وہ آدھا گلاس بچاتے تھے تاکہ بچت کرنے کی عادت قائم رہے۔ ملازم جان بوجھ کر منہ تک بھرا ہوا گلاس، دودھ کا گلاس ان کے لیے لے آتا۔ یہ اسے دیکھ کر کہتے، دودھ بہت زیادہ ہے، جا کم کر لا۔ ملازم دوسرے کمرے میں جا کر بڑے بڑے 2 گھونٹ بھرتا اور گلاس لا کر پیش کرتا۔ بابا جی پھر حکم دیتے، اب بھی زیادہ ہے، جا اور کم کر کے لا۔ ملازم پھر ساتھ کے کمرے میں جا کر 2 گھونٹ بھرتا اور گلاس واپس لے آتا۔ جب آدھا گلاس دیکھتے تو خوشی سے مزے لے کر پی جاتے۔ اسی طرح روزانہ آدھا گلاس دودھ کا خود پیتے اور آدھا گلاس ملازم پی جاتا۔ دونوں کا کام بن جاتا اور کفایت شعاری کی عادت بھی پختہ ہوتی رہتی۔ بابا جی نے بہت لمبی عمر پائی، تمام عمر کفایت شعاری کی، مگر اپنی لمبی عمر میں بالکل کفایت شعاری نہیں کی۔ تعجب ہے، اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ سننے میں آئی کہ بابا جی کا تکیہ بہت وزنی ہوتا تھا اور ان کو اپنے اس تکیے سے محبت بہت تھی۔ جب کبھی جاتے تو تکیے کو صندوق میں بند کر کے تالا لگا کر جاتے اور رات کو سوتے وقت تکیے کے گرد دونوں بازو لپیٹ کر تکیے پر آرام سے سر رکھ کر سوتے تھے۔ تمام رشتہ داروں کا خیال تھا کہ ان کی بیوی کا چونکہ جوانی میں انتقال ہوا تھا یا بابا جی نے کر دیا تھا، اس لیے بیوی کے غم میں تکیے سے لپٹے رہتے تھے۔ مگر ان کے انتقال کے وقت ان کی بہو نے سب سے پہلے فوراً ہی ان کے تکیے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت ہی قریبی رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ تکیے میں سے 1.5 سیر روئی اور صرف 6.5 سیر سونا برآمد ہوا۔ واللہ عالم بالصواب۔